بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج صبح عمران خان کے وکلاء سپریم کورٹ پہنچے۔ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کو معطل کرنے کی اور ختم کرنے کی استدعا کی۔ اس وقت صرف سپریم کورٹ میں دو ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس عطا من اللہ موجود تھے۔ انہوں نے سماعت کی، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اس وقت عدلیہ میں تعطیلات ہیں اور ان تعطیلات کے بعد ہی ایک 3 رکنی بینچ اس سماعت کو کرے گا، اس کیس کو سنے گا۔ یوں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ان تعطیلات کے بعد نہ صرف عمران خان کا یہ کیس سنا جائے گا بلکہ ان کو انصاف بھی ملے گا۔ ہم اپنی عدالتوں سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کی، پاکستانی عدلیہ سے ان امیدوں کو قائم دائم رکھے۔ لیکن پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مین اور جو سوشل میڈیا کے کیمرہ مین ہیں، وہ ہمیں جو مناظر دکھاتے ہیں ان سے امید کی تمام ڈوریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نا امیدی، مایوسی، رنجشیں، بیزاریاں، دکھ اور نفرتیں امید پر غالب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہیں میں پچھلے 35 سال سے جانتا ہوں۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی رفاقت میں جب یہ عملی سیاست میں آئے تو انہیں ہمیشہ بہت باوقار، نفیس، شائستہ اور بہت ہی خوش کلام پایا۔ ایک ایسا شخص جو ایک جاذب نظر شخصیت کا حامل ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتا ہے اور اس کی شخصیت سے ہمیشہ بہت پازیٹیو وائبز آتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی مستقلاً پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، مگر جب آصف علی زرداری کی 2 نمبر پالیسیوں کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے رخصت لی اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا، تو تب سے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کے باہر ایک مخصوص گروہ نے ہمیشہ شاہ محمود قریشی کے خلاف بہت منفی پروپیگنڈا کیا۔ شاید انہیں ان کے مذہبی رجحانات سے اختلاف ہو یا کوئی ذاتی طور پہ مسئلہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ ان کے کردار پر اور عمران خان سے ان کی وفاداری پر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتا رہا کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو ایز این ایم این اے، ایم پی اے، گجرانوالہ کے میئر یا جس کو آپ ضلع کونسل کا چیئرمین یا ناظم کہتے ہیں اس کے طور پہ اور پھر وزیر خارجہ کے طور پر دیکھا ہے۔ میں نے شاہ محمود قریشی سے ہمیشہ ایسی مثبت سوچ کو، مثبت رویوں کو جنم لیتے دیکھا ہے جس کی بنا پر ان کے بارے میں منفی سوچ رکھنا میرے لیے ہمیشہ مشکل تھا۔ تاہم ایک بنیادی نقطے پہ میں لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ 35 سال میں آج تک شاہ محمود قریشی پر کرپشن کا 1 روپے کا الزام نہیں لگا۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پاکستانی سیاست جہاں پر کرپشن کی غلاظت میں ہر دوسرے شخص کے ہاتھ لتھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں شاہ محمود قریشی کا 35 سال تک خود کو اور اپنے اہل خانہ کو کرپشن کی غلاظت سے بچانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ وقت آنے دو، انشاءاللہ شاہ محمود قریشی ثابت کرے گا کہ وہ با کردار ہے، با اصول ہے، اور آج دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور اسی چیز کو اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج سے 5 دن قبل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت پر رہا کیا، لیکن 4 دن گزرنے کے بعد بجائے اس کے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جاتا، کل ڈی سی راولپنڈی نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو اپنے جوتوں تلے رونتے ہوئے 3 MPO کے تحت شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے ڈیالہ جیل میں نظر بند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی ایسی بے توقیری اور توہین اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ بہرحال یہ ہماری عدلیہ پر ہے کہ وہ کیسے اپنی عزت اور توقیر کو محفوظ کرتے ہیں اور اپنی وقت کو یقینی بناتے ہیں۔ تاہم آج اس ڈپٹی کمشنر کو کسی عقل مند نے مشورہ دیا ہوگا کہ جناب 3 MPO تو والا معاملہ تو شاید سپریم کورٹ میں اٹھ جائے اور آپ کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی لگ جائے، اس لیے آج فوری طور پہ 3 MPO کو واپس لیا گیا، مگر ساتھ ہی پنجاب پولیس نے شاہ محمود قریشی پر 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔
وہ مناظر جو پوری قوم نے دیکھے، بالخصوص ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک سینئر بزرگ سیاستدان کو، جس کے سر کے بال حقیقت میں برف کی طرح سفید ہے، اس شخص کو جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، ایک ترش جملہ نہیں کہا، کسی ادارے یا ریاست کے خلاف کبھی ایک جملہ نہیں بولا، اس شخص کو پولیس نے جس بدتمیزی سے گھسیٹ کر ان کے بازوؤں سے پکڑا، ان کے بالوں سے پکڑا، ان کے چہرے پر مکے مارے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے انہیں بختر بند گاڑی میں لے گئے۔ اس قوم نے شریفوں اور اعلی زرداریوں کی بھی عدالتوں میں پیشیاں دیکھی ہیں۔ اس قوم نے اس بدبخت اور غلیظ پولیس آفیسرز کو بھی دیکھا ہے جو مریم نواز اور آل شریف کے گرد ہاتھ باندھ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ ہیں یا وہ ان کے غلام ہیں۔ میں نے تو ایسی بدبخت خواتین آفیسرز کو دیکھا ہے جو مریم نواز کے سامنے جھک کر اس کی بال پوائنٹ اٹھاتی تھیں اور پھر اس کو سلوٹ مارتی تھی۔ نہ جانے کن گندے گھروں سے اور کن گندی گودوں سے ان کی پرورش ہوئی ہے کہ یہ ازلی غلام ہمارے معاشرے میں ایک غلاظت اور تعفن کی طرح پھیل گئے ہیں۔ لیکن جب بات عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی عدالتوں میں پیشی میں آتی ہے تو قوم نے دیکھا ہے کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز اور مقبول ترین لیڈر عمران خان کو کیسے پولیس اور رینجر والے اس کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ قاتلانہ حملے سے زخمی ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر آج جس طریقے سے شاہ محمود قریشی کو گھسیٹا، جس طریقے سے پنجابیوں کی اور پی ٹی آئی والوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کی گئی ہے، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے ان کے گریبان چاک کیے گئے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور قوم کو ایک بڑا منفی میسج جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے یہ پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں میں باوردی جرائم پیشہ افراد کا گروہ کہتا ہوں، جن کے گلوں میں آل شریف کے پٹے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کھینچتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ گالیاں کسی اور کو پڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سب کے پیچھے ایک اور ادارہ اور اس کا سربراہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے ارد گرد موجود لوگ انہیں سچ بتائیں، انہیں سچ سے آگاہ کریں، انہیں عوام کے حقیقی جذبات ان تک پہنچائیں، مگر شاید انہیں بہتر اے سی آر کے لیے یا اگلے رینک میں کچھ اور مراعات اور پلاٹ لینے کے لیے سچ بتانا گوارا نہیں۔ لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے؟ عوام میں نفرت اور بیزاری پھیل رہی ہے۔ آپ ٹویٹس کرنے کے قابل نہیں رہے، ترانے بنانا اور ڈرامے کرنا تو دور کی بات ہے، اب آپ عوام کے اندر گھلنے ملنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ ریاست اور ادارے سے عوام کی نفرت اور بیزاری ہر محب وطن پاکستانی جو پاکستان اور اداروں سے محبت رکھتا ہے، ان سے مخلص ہے، اس کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ بہرحال ہم یہ آپ پر چھوڑتے ہیں، پاکستان کی عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے اور ریاست کے عوام کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور کتنا جلد کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے کل بھی یہ چیز ذکر کیا تھا کہ آل شریف کی تو صفوں میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، ان کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے، انہیں لاہور غیر محفوظ لگ رہا ہے، لیکن ان سے زیادہ جو اضطراب اور تکلیف میں ہیں وہ لفافہ صحافی بریگیڈ ہے، جنہوں نے پچھلے 15-20 سالوں میں عوام سے جھوٹ بول کر، تماش بینی کر کے 35-40 منٹ کے لیے 3 مرغوں کو چینلوں پہ بٹھایا، سٹوپڈ قسم کی نانسنس قسم کی ٹاکس کر کے کروڑ روپے کمائے ہیں۔ در حقیقت پاکستان میں الیکٹرانک اور نیوز میڈیا میں جو جنرل مشرف نے جو ریولوشن لائی تھی، پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ انتہائی چھوٹے قد کے اور انتہائی گھٹیا سوچ کے حامل یہ لفافہ بریگیڈ ایکشن میں آیا۔ انہوں نے چینلوں میں بڑے عہدے حاصل کیے اور انہوں نے کئی سال قوم کو بیوقوف بنایا، جس کے نتیجے میں پھٹیچر موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں سے یہ لوگ کروڑوں کی گاڑیوں اور اربوں کے فارم ہاؤسز میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن عمران خان کے دور میں ان کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ کہاں آل شریف نے ان کو 5 سال میں 10 ارب کے اشتہارات دیے اور عمران خان کے 3.5 سال میں محض 75 کروڑ سے بھی کم کے اشتہارات ملے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کی تنخواہیں اور مراعات کم ہوئیں بلکہ ان کو لفافہ ملنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے جناب سلیم لفافی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک عمران خان سوشل ورک کر رہے تھے تو وہ بہت اچھے تھے، اسپتال بنا رہے تھے، یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، عوام میں ان کی بڑی پذیرائی تھی۔ لیکن جب عمران خان کرسی اقتدار کے لالچ میں سیاست میں آئے تو آج وہ جیل میں ہیں۔
سلیم صافی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو لفافے دیے ہیں، کیا وہ اقتدار کی بجائے عوام کی محبت میں سیاست میں آئے تھے؟ آپ آل شریف سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ جیسے نالائق، جاہل، اجڑ اور کرپٹ لوگوں کو آخر میں سیاست میں آنے کی کیا سوچی تھی؟ اگر نواز شریف 3 بار زیادتی کروانے کے بعد، زنا بالجبر کرانے کے بعد، چوتھی دفعہ پھر اپنے گاڈ فادر یا اپنے روحانی باپ کی گرم گود کے مزے لینے آ گیا ہے، تو پھر نواز شریف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اگر سڑنا پڑے گا تو پھر اس کو رونا نہیں چاہیے. لیکن نہیں، سلیم صافی نہ تو زرداری سے یہ سوال کرے گا اور نہ ہی نواز شریف سے، کیونکہ وہاں سے ملتے ہیں موٹے موٹے لفافے جن سے یہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی رگوں میں حرام ڈالتے ہیں. ایسے ہی کل میں نے جیدے چنگڑ کی بات کی تھی. جیدہ چنگڑ اپنے اس کالم میں لکھتا ہے کہ جناب عمران خان ایک بہت بڑا سیاسی دیو بن چکا ہے، اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ گلیوں چوراہوں میں پھانسیاں دے گا جب تک کہ اسے مجیب الرحمان کی طرح مار نہ دیا جائے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت طاقتور حلقوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تم عمران خان کو مار دو، عمران خان کو قتل کر دو، تاکہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے اور ہماری حرام خوریوں کا سلسلہ جاری رہے، چاہے پاکستان بھاڑ میں جائے. اور دوسری طرف وہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس وقت عمران خان عوامی مقبولیت کی اس معراج پہ ہے جس کی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. در حقیقت جیدے چنگڑ جیسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سزائیں دینا عدلیہ کا کام ہے اور پروسیکیوشن اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں جنہوں نے 76 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے مجرموں، ڈاکوؤں، منی لانڈروں، چوروں، وطن فروشوں اور غداروں کو سہولیات فراہم کی ہیں اور ان کو اس ملک کے گلی کوچوں اور اقتدار کے وانوں میں دندناتے پھرنے کا موقع دیا ہے. عمران خان نے نہ تو کبھی گلیوں چوراہوں میں پھانسی کی بات کی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کرے گا. وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرے گا. اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.